الرحيم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الحرج كهجرتي إلي. رواہ مسلم. معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں. وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبادۃ فی الحرج. اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتنوں کے زمانے میں عبادت کرنا. العبادۃ فی الحرج، عبادت فتنوں کے زمانے میں، قتل و غارت گری کے دور میں ایسا ہے کہ ہجرتی الیہ، جیسے میری طرف ہجرت کرنا. یہ حدیث کا بڑا مختصر سا ٹکڑا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑی جامع اور معنی بات ارشاد فرمائی. اور یہ روایت آج کے حالات پر بالکل منطبق بھی ہے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں یقیناً یہ فتنوں کا دور ہے. ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں. جدھر گچھر اٹھا کر دیکھیے فتنے نظر آتے ہیں. تو فتنے کے دور میں اللہ کی عبادت، خواہ نماز ہو، ذکر ہو، دعا ہو، تلاوت ہو، یا اس کے علاوہ دیگر کوئی بھی عبادت ہو، اس عبادت میں مشغول ہو جانا کہ جب ہر طرف بدامنی کا ماحول ہے، گمراہی کا ماحول ہے، بے چینی کا ماحول ہے، فتنہ اور فساد کا ماحول ہے، قتل و غارت گری. آپ سب ٹرین میں سفر کر رہے ہیں تب بھی محفوظ نہیں، بس میں تب بھی نہیں. ابھی آپ نے پچھلے دنوں چند دن پہلے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا ایک مسلمان کو پلین میں مارا گیا. تو مطلب یہ کہیں بھی محفوظ نہیں ہے. ہر جگہ فتنے اور فساد کی جگہ. تو فتنے میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں عبادت پر قائم رہنا، عبادت کرتے رہنا، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر لینا، یہ انتہائی فضیلت کا باعث ہے. چنانچہ آپ عام سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ شرری اور فسادی ایسے ہیں جو آپ کو مار سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کے ساتھ. چلتی ٹرین میں، ایئرپورٹ پر ایک مسجد بنی ہے، پریئر روم وہاں پر بنا، اس کے علاوہ اگر آدمی پڑھ لے تو مطلب یہ کہ خطرات منڈلا رہے ہیں. اس قدر اس ایسے فتنے کے دور سے آپ گزر رہے ہیں، تو لہذا اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مشغول کر لینا ایسا ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ جیسے میری طرف ہجرت کرنا. یعنی اگر کوئی مکہ سے مدینہ اس وقت ہجرت کر کے جا رہا اس دور میں، تو ظاہر بات ہے کہ مکے سے مدینہ ہجرت کرنا کوئی معمولی کھیل نہیں تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی. کفار مکہ کے مظالم، راستے میں ظلم، پکڑ لیا، صحابہ کے واقعات ہیں، پکڑ لیا گیا، پیٹا جا رہا ہے. تو اس وقت ہجرت کرنا مکے سے مدینہ، یہ وہ بھی چونکہ فساد کا دور تھا، فتنے کا دور تھا. ہر چار جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، صحابہ کے مخالف ہے، لیکن پھر جو ہے ہجرت مدینے کی طرف کی جا رہی. کتنا بڑا عمل ہے. اور ان لوگوں کا دل گردہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت اور اصل چیز ایمان ان کے دلوں میں گھر کر گئی. انہوں نے کیا کیا؟ کاروبار چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا. جو اسلام میں داخل نہیں وہ بھائی بہن کو چھوڑ دیا. چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ ہجرت اتنی اہم چیز تھی. اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ ایک عظیم ترین چیز
ہجرت مکے سے مدینہ کی جا رہی ہے، اور کن حالات میں، کن مشکلات کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین مکے سے مدینے جا رہے ہیں کہ اپنا کام، کاروبار، کھیتیاں پکی ہوئی ہے، باغات پکے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے باغات بالکل تیار ہے، ساری معیشت کا مدار اسی پر، سب کو چھوڑ کر آ گئے مدینۃ المنورہ۔ کس لیے؟ اس دین کی خاطر، اس دین کی خاطر چھوڑ دیا۔ تو وہ کتنا بڑا عمل ہے، کتنا فضیلت والا عمل ہے۔ تو اس سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ فتنے اور فساد کے دور میں، قتل و غارت گیری کے دور میں اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر لینا، تو کیا فرمایا؟ ایسا ہے کہ ہجرتی الیہ، جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ تو اس لیے ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بھی یقیناً فتنوں کا دور ہے۔ حق اور باطل کا پتہ نہیں چل پا رہا، حق اور باطل مل گیا ہے، مکس ہو گیا ہے، گڈمڈ ہو گیا ہے، حق و باطل میں تلبیس کی جا رہی ہے۔ تو ایسے تلبیس کے زمانے میں اپنے آپ کو کیا کر لو؟ عبادت میں مشغول کر لو، قرآن کی تلاوت پر لگ جاؤ، نمازوں پر آ جاؤ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہی شہر میں دیکھ لیجئے کہ ادھر ایک صاحب ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بال، اس کو غسل دیے جاتا ہے، باقاعدہ اس کو نکالا جاتا ہے۔ پہلے تو یہی پتہ نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بال ہے کہ نہیں ہے، اللہ جانے اس کی نسبت، اس کی سند ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ ایک جلوس کی شکل میں نکالا جاتا ہے۔ نہ نمازوں کی پرواہ ہے، نماز اذانیں ہو رہی ہیں، نماز ضائع ہو رہی ہے، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیا فائدہ؟ تو اس لیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس طرح کے بھی فتنے ابھرتے ہیں کہ آپ کو وہ دین سے دور کر دیتے ہیں۔ لوگ جلسے کرتے ہیں، دیر دیر تک جلسے ہو رہے صاحب، عصر بھی قضا ہو گئی، مغرب بھی قضا ہو گئی، عشاء کا وقت ہو گیا، کیا فائدہ ایسے جلسے کا؟ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جب نماز وقت پر نہیں ادا کی جا رہی ہے، جس کے متعلق روایت میں موجود ہے الصلاۃ علی وقتہا افضل ترین عبادت ہے، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ افضل ترین عبادت اس کو قرار دیا گیا، تو اس جلسے کا فائدہ کیا ہے؟ جب آپ نماز جیسی اہم ترین اس جلسے کی نظر ہو جائے، آپ دیکھیے جو جلوس ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، نماز کی کوئی پرواہ ہوتی ہے؟ کہاں مغرب گئی، کہاں عشاء گئی، کہاں عصر گئی، کچھ پتہ نہیں، سب جلسے ہو رہے ہیں۔ جلسے سے کیا فائدہ ہوگا جب نماز جیسی اہم ترین عبادت کو تم نے چھوڑ دیا، تو اس جلسے کا فائدہ کیا ہوا؟ تو اس لیے بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عبادت کرنا فتنہ اور فساد کے دور میں، بدامنی، گمراہی، حق و باطل کا خلط ملط ہو جانا، تو ایسے وقت میں اگر کوئی آدمی عبادت پر قائم ہے تو وہ ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کر رہا ہے۔ یعنی ہجرت ایک عظیم ترین اعمال میں سے ہے، ایک عظیم ترین شے ہے، ایک عظیم ترین عمل ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی ہے۔ تو اس لیے دوستو، ہمیں اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، فتنوں اور فساد سے ایک طرف ہو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں رابطہ قائم کرنا چاہیے۔ بھائی ان حالات میں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ظاہر بات ہے، جن حالات سے آپ اور ہم کو سابقہ ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں بتاؤ؟ کچھ بولو گے اندر کر دیے جاؤ گے، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اب تو کچھ بات ہو بھی رہی ہے، کان میں دین کی بات پڑ جاتی ہے، سن لیتے ہیں، اور جب اندر کیے جاؤ گے تو کہاں سنو گے؟ مجلس سے بے رونق ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اس فتنے اور فساد کے دور میں بڑا پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بات، کوئی کام ایسا نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ہم پر شکنجہ کس جائے۔ تو اس لیے دوستو، ایسے فتنے کے دور کے اندر ہمیں عبادت پر قائم رہنا چاہیے۔ کچھ بھی ہو، نماز کا وقت ہو گیا مسجد میں پہنچ جاؤ،
کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں فلاں وقت قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ بھائی آپ ہر چیز کا ٹائم ٹیبل رکھتے ہیں، دکان اس وقت کھولنی ہے، اس وقت بند کرنی ہے، تو عبادت کا ٹائم ٹیبل کیوں نہیں ہے آپ کا؟ جب آپ اپنے ذاتی کاموں کے لیے آپ نے ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر رکھا ہے، اوقات کو متعین کر رکھا ہے، اوقات کو بانٹ دیا ہے کہ مجھے فلاں کام اس وقت کرنا، فلاں کام اس وقت کرنا، فلاں کام اس وقت کرنا، اس میں نماز کے جو اوقات متعین ہے اس پر لکھو کہ ہمیں ان متعینہ اوقات میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ آج سوچتے ہیں آپ کہ چلیے ٹھیک ہے ہم گھر میں پڑھ لیں گے، آفس میں پڑھ لیں گے، لیکن مسجد کی فضیلت سے تو محروم ہو گئے، جماعت کی فضیلت سے تو محروم ہو گئے۔ 27 درجے جو فضیلت بیان کی گئی ہے حدیث میں مسجد کی، اس فضیلت سے تو محروم ہو گئے۔ تو اس لیے دوستو ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے، ہمیں اعتدال رکھنا چاہیے، اور ہمیں جو مذہب دیا گیا ہے وہ معتدل ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے اس میں۔ تو اس لیے دوستو اب جو نمازوں کا اوقات متعین ہے، جیسے آپ نے اپنے کاروباری اوقات کو متعین کر رکھا ہے، ایسے ہی نمازوں کا اوقات جو متعین ہے ہمیں نماز کو اسی وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ تو بہرحال ایسے حالات میں آدمی اپنی خواہشات نفسانی کو دبا کر اور پھر وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو یقیناً وہ بھی ہجرت سے کم نہیں ہے۔ چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں بیٹھ گئے گفتگو شروع ہوئی، حالات حاضرہ پر صاحب گفتگو چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، آپ ان سب کو چھوڑ کر مسجد میں آ گئے، یہ کمال کی بات ہے۔ چونکہ نفس تو یہی چاہ رہا تھا نا، بھئی نفس یہ چاہ رہا تھا کہ اور بات ہوتی رہے، نماز پڑھ لیں گے، اذان ہو گئی، جماعت بھی ہو لی، پڑھ لیں گے، حتیٰ کہ وقت گزر گیا، لیکن آپ نے ان تمام کو اپنے نفس کی خواہشات کو دبا کر اور پھر مسجد میں آپ تشریف لے آئے، یہ کمال کی بات ہے۔ تو اس لیے دوستو ایسے وقت میں عبادت کرنے والا، ظاہر بات ہے کہ جو فتنے اور فسادات سے بچ کر اور اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر جب وہ مسجد میں آیا اور وہ عبادت میں مشغول ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ ایسے وقت میں عبادت کرنے والا دل و دماغ کو پاک رکھتا ہے، کیونکہ وہ چھوڑ کر آ رہا سب ناپاک چیزوں کو، وہ چھوڑ کر آ رہا ان چیزوں کو جن کی طرف قلب کا میلان ہو رہا تھا۔ وہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے ایسے وقت میں، جو اپنی نفسانی خواہشات کو، یعنی وہ موجود ہے سارے ذرائع، بیٹھے ہوئے ہیں دوستو احباب، گفتگویں چل رہی ہیں، ناشتے بھی چل رہے ہیں ساتھ ساتھ میں، لیکن وہ اپنی نفسانی خواہشات کو دبا کر اور وہ مسجد میں قدم رکھ دیتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیوں رکھ رہا، وہ یقیناً اللہ سے تعلق جوڑنے آیا۔ تو وہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے۔ جب لوگوں سے منقطع ہو گیا، اس نے تھوڑی دیر کے لیے لوگوں سے اپنے تعلق کو منقطع کر کے مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، تو وہ یقیناً اللہ سے تعلق ہی جوڑنے والا ہے، وہ دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جب وہ عبادت کے لیے چلا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے دینداری کی علامت ہے، اس کے دین پر ہونے کی علامت ہے، اور لوگ تو گباشتی میں مشغول ہیں، یہ ان تمام کو چھوڑ کر یہ دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو جو دین کی طرف رجوع کر رہا ہے، اس کا رجوع کرنا یہ ہے کمال کی بات۔ مثلا تقریر چل رہی ہے، بیان چل رہا ہے، دیر تک ہوگا، آپ نے دیکھا بھئی اذان کا وقت ہو گیا، جماعت کا وقت ہے، یار آپ اٹھ کے چلے آئے مسجد میں، تو ظاہر بات ہے حالانکہ وہاں بھی دین کی بات ہو رہی تھی، لیکن آپ نے سوچا کہ کہیں دیر ہو جائے، جماعت نکل جائے، تو آپ جماعت کے لیے آ گئے، تو یقیناً یہ اس کے کامل دینداری کی علامت ہے، اس کو یہ اہتمام ہے کہ میری جماعت نہ نکل جائے، میری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے پیش نظر ہے کہ 27 درجہ جو ثواب ہے اس کو لینے کے لیے وہ مسجد پہنچ جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بیان ہو رہا تھا، بیان میں شریک ہونے والوں کی جماعت ہی چھوٹ گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ اعتدال رکھ رہو، یہ اس کو بھی چاہیے، جو مقرر ہے، جو بیان کرنے والا ہے، اس کو بھی اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہو گئی، اپنی بات کو بند کر دیں، وقت پر نماز ہو۔ اس لیے کہ دیکھو مثلا یہاں میں بیان کرتا رہوں، نماز کا ایک وقت متعین ہے
اور جو متعینہ وقت ہے، باہر سے ایک آدمی آیا، ظاہر بات ہے اس کو تقاضا ہوگا، وہ سوچے گا کہ جلدی سے نماز ہو، میں اپنے اس کہیں جانا ہے، گاڑی پکڑنی ہے یا کوئی اور کام ہے، اور آپ کا صاحب بیان نہیں چل رہا، 10 منٹ اوپر ہو گئے، 20 منٹ اوپر ہو گیا، آنے والے میں ایک طرح بے چینی کی کیفیت پیدا ہو رہی کہ صاحب کب یہ جلدی سے بیان ختم کریں اور میری میں نماز پڑھوں اور جلدی سے میں اپنا فلاں کام کروں اور فلاں اسٹیشن جاؤں اور میری ٹرین نہ چھوٹ جائے، جو بھی کام ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرے، بیان کو اسی جگہ ختم کر دے، اذان ہو گئی، نماز کا وقت 10 منٹ باقی رہ گئے، بات ختم کر دے۔ تو اس لیے جملہ بڑا مختصر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بڑا مختصر ہے مگر بڑا جامع ہے، بڑا جامع ہے۔ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، مسلم شریف کی روایت ہے، دیگر کتاب اور دیگر جو کتاب ہیں اس میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو فتنے کے وقت میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ یہ حدیث ان اوقات کے بارے میں جو معاشرہ فتنوں، بے چینیوں، قتل و غارت گری، اخلاقی زوال، دین سے دوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا اپنا نفس اور ماحول دونوں کے خلاف ایسا ہے جہاد کرنا۔ نفس کے خلاف بھی جہاد ہے، ماحول کے خلاف بھی جہاد ہے۔ یعنی جب فتنے ہی چاروں طرف فتنے ہیں اور آپ نماز کو جا رہے ہیں، آپ کوئی بھی دینی عبادت ادا کر رہے ہیں، تو گویا کہ اپنے نفس کے خلاف بھی جہاد کر رہے ہیں اور وقت کے خلاف بھی جہاد آپ کا ہو رہا ہے۔ لفظ جہاد لوگ اس سے بڑا ڈرتے ہیں کہ صاحب جہاد کا جو لفظ ہے یہ تو بڑا خطرناک ہے۔ نہیں، جہاد یہی نہیں ہے کہ آپ دشمن کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں، نہیں، نفس کے ساتھ بھی جہاد ہے، نفس کے ساتھ دین کے کام کے لیے مشقتیں اور پریشانیاں برداشت کر رہے ہیں، وہ بھی جہاد ہے۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، جدوجہد کرنا اللہ کے لیے، تو وہ جہاد جو ہوتا ہے حقیقتاً جو دشمنوں کے مقابلے میں وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ آدمی اپنے نفس کو مار کر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، یہ بھی نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ آدمی اپنے دوست و احباب میں بیٹھا ہوا ہے، گفتگو چل رہی ہے، تقاضا آ گیا، اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، مؤذن پکار رہا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اٹھ کر چل جاتا ہے، یہ وقت کے تقاضے کو دبا کر گویا کہ جہاد کر کے یہ مسجد آ رہا ہے، حی علی الفلاح کی پر جو ہے یہ لبیک کر رہا، یہ بھی تو جہاد ہے۔ تو جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ گھر میں بیٹھے ہو، موبائل دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کھول رکھا، فیس بک کھول رکھی، دیکھ رہے ہیں، صاحب مزہ آ رہا دیکھنے میں، آ رہا نہیں آ رہا؟ سوشل میڈیا کا دور ہے جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، سب کچھ اس میں موجود ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، دیکھ رہے ہیں، مزہ آ رہا آپ کو، جی چاہ رہا، من کہہ رہا ہے کہ اور دیکھو، اور چیزیں دیکھو، آپ نے گھڑی دیکھی ہو 10 منٹ رکھے نماز، اسے رکھا ایک طرف کو، جلدی سے مسجد کے طرف دوڑ کیا، یہ بھی جہاد ہے۔ یہ بھی چونکہ موبائل جو ہے وہ آپ کو لگایا ہوا تھا کن چیزوں میں، جن سے نفس خوش ہو رہا ہے، جس سے نفس جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، اپنے اوقات کو ضائع کر رہا وہ۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی انہیں چین نہیں آتا، مسجد میں بیٹھا میں دیکھ رہے تھا، کیا دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہیں، کوئی میسج آیا، فیس بک پہ کوئی میسج آیا، جی انسٹاگرام پہ کوئی میسج آ رہا، ارے اللہ کے بندو اسے بند کر دو، رکھ دو ایک طرف کو، پھینک دو اس کو۔ مگر نہیں، عجیب بات ہے، 10 منٹ کے لیے تم مسجد میں آئے ہو، ارے اس 10 منٹ کو تو اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، چھوڑ دو موبائل کو۔ لیکن نہیں مانتے ہی نہیں، پھر کہیں مولوی کچھ نہیں کہتا، ابھی مولوی کیا کہے، کہاں تک کہے، یہ مان کہاں رہے مولوی کی بھی، یہ تو اپنے نفس کی مان رہے ہیں۔ یہ کس کی مان رہے ہیں؟ یہ مان رہے اپنے نفس کی۔ ایک صاحب میرے پاس آتے ہیں، کرائے کی دکان ہے ان کی، مالک کیا کرا، بھائی مجھے دکان دے دو، یہ دکان دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو مالک 10 لاکھ روپے دے رہا، کہہ رہا 30 لاکھ لوں گا۔ میں نے کہا بھائی یہ جائز نہیں تمہارے لیے لینا، کہ کیوں، غریب آدمی ہم۔ میں نے کہا بھائی غریب امیر سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب چیز اس کی ہے کرائے کی تو دے دو، تم یہ پیسے کاہے کے مانگ رہے ہو، 30 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے کس چیز کا مانگ رہے ہو آپ؟ وہ آپ کی پراپرٹی ہے، آپ کے باپ دادا کی ہے،
ارے کرائے کی ہے اسے واپس کر دو، اور وہ تمہیں پیسے بھی دے رہا، تعاون کر رہا، 10 لاکھ روپے دے رہا، حالانکہ جائز نہیں ہو بھی، تو پتا وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا جملہ کیا تھا؟ میں ایسی شریعت کو نہیں مانتا۔ آپ اندازہ لگائیے، انسان اس دنیا اس دولت کے پیچھے وہ ایسا حریص ہو چکا ہے کہ اس پر دین کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے کہ شریعت تو مالداروں کا لحاظ رکھ رہی، غریبوں کو کوئی لحاظ رکھ نہیں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں کہا استغفار کرو، کلمہ پڑھو، ایمان کی تجدید کرو، نکاح کی تجدید کرو۔ یہ حالات آج کل ہو گئے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہمارے حالات خراب ہیں۔ ارے حالات تو اور خراب ہو گئے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں پر اعتراض اور اللہ کے دین کو اس طرح سے ٹھکراؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ کیسے آ جائے گی؟ ارے اللہ کی مدد تو ان کے ساتھ آئی کن کے ہجرت کر رہے ہیں، باغ پکا ہوا کھڑا ہے، چھوڑ دیا اللہ کے لیے، چھوڑ دیا۔ وہ باغ جس کو چھوڑا تھا آج کروڑوں پکا، اس کو کہتے ہیں دین۔ تو ہم تو نام کا مسلمان ہیں، صرف نام اسلامی، لباس تھوڑا سا ظاہر اپنا اسلامی کر لیا، ورنہ ایمان کی حقیقت، اسلام کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ذرا سی دنیا کی خاطر 30 بھی اگر مل گئے کتنے دن کھا لو گے؟ جانا تو اللہ کے پاس ہے، پھر بھی کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا جملہ اپنی زبان سے نکال لو؟ تو یہ ہمارے حالات ہیں۔ پھر روتے پھرتے ہیں کہ صاحب ہمارے حالات اچھے نہیں ہو رہے، روزی میں برکت نہیں ہو رہی۔ برکت کیسے ہوگی جب تمہاری حرکتیں ایسی ہیں؟ تو اس لیے ایسی بات کبھی زبان سے مت نکالو۔ ارے صحابہ کے واقعات تو پڑھو کہ صحابہ نے اس دین کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیا گیا، گرم سلافیں آپ کے جو کمروں پر لگائی گئی، صحابہ کے انگاروں پر ان کو لٹا دیا گیا، لیکن وہ دین سے نہیں پھرے، وہ اس دین سے نہیں پھرے۔ دین ان کے دل میں اتر چکا تھا، اسلام ان کے دل میں اتر چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھٹی میں اسلام کو بھر دیا تھا، اس لیے وہ دین کا سودا کرنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے تھے، جان کی بازی لگا دیتے تھے، لیکن وہ اس پر کبھی تیار نہیں ہوتے تھے کہ ہم اپنے ایمان کا سودا کر لیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے غزوہ تبوک کے موقع پہ پیچھے رہ گئے تھے نا، کہ لوگ ہمارے ایمان کے حریص ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا تھا ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارا مال بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، عورت بھی دیں گے، یعنی ہمارے ایمان کے حریص ہو گئے تھے کہ ہمیں ایمان سے پھیر دیں۔ لیکن وہ صحابہ تھے، ایمان سے نہیں ہٹے، قائم رہے، دین پر قائم رہے، کچھ بھی ہو جائے دین کو نہیں چھوڑنا۔ اور ہم دنیا کے ذرا سے لالچ کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ یہ ہے ایمان تمہارا؟ ارے جب آدمی پریشانی کے عالم میں ہو، ایک آدمی عیش و عشرت میں ہے، دولت کے انبار اس کے پاس لگا ہوا ہے، سب کچھ موجود ہے، اور وہ پھر دین پر قائم رہے، اور ایک آدمی وہ ہے کہ کچھ نہیں ہے اس کے پاس اور وہ حالات سے دوچار ہے اور پھر وہ دین پر قائم ہے، یہ ہے کمال کی بات۔ عیش و عشرت میں دین پر قائم رہنا، کمال تو یہ ہے کہ فقر و فاقے کی حالت میں، قسمہ پرسی کی حالت میں، مصائب اور آلام کے دور سے گزر رہا ہو، اس وقت دین پر قائم رہے، یہ اعلیٰ درجے کی بات، کہ اس کا قدم متزلزل نہ ہو جائے، ڈاما ڈول نہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، فاقے پر فاقے ہو، ہمیں دین پر قائم رہنا۔ یہ صحابہ سے پوچھو، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرو، کہ وقت کا فاقہ ہو رہا ہے، لیکن ان کی زبان پر شکایت نہیں آ رہی ہے، ان کی زبان پر شکایت نہیں ہے، پیٹ پر پتھر تک باندھنے کی نوبت آ گئی، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی، انہوں نے شکایت نہیں کی۔ آج 2 وقت کھانا ہمیں نہ ملے، ہماری زبان پر حفر شکایت آ جاتا ہے اور بڑی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو اس لیے دوستو، میں جو کہہ رہا تھا کہ ہم ظاہر میں مومن ہیں، حقیقتاً ایمان ہمارے ایمان ہماری دل کی حقیقتوں اور گہرائیوں میں اترا ہوا نہیں ہے۔ اگر اترا ہوا ہو، کچھ بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات ہو، مومن کبھی حالات سے گھبراتا نہیں، کتنا بھی دشمن، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ حضرت میں نے واقعہ کئی مرتبہ سنایا کہ بادشاہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جب پیغام لے کر گئے
اور وہاں جب وہ حاضر ہوئے تو اس کے ہاں حاضری کا ادب یہ تھا کہ تخت کو بوسہ دیا جائے اور سجدہ کیا جائے. ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا, دونوں کام نہیں کیے. تو اس نے کہا, جو بادشاہ تھا کہنے لگا اگر تم قاصد بن کر نہ آئے ہوتے تمہاری گردن کو اڑا دیا جاتا, کیونکہ یہ اصول ہے حکومت کا, قاصد کو قتل نہیں کر سکتا, آج بھی ہے یہ. ان صحابی رسول کی جرأت تو دیکھیے, وہ اس کے تخت پر چڑھ گئے جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا, اور اپنی تلوار کو میان سے نکال لیا اور فرمایا خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا اسی دربار میں ان درباریوں کے سامنے تیری گردن کو اڑا دیتا. یہ ہے قوت ایمانی. کوئی ڈی ایم گزر جائے تو ہم گھبرا جاتے ہیں کیا ہو گیا, وردی پہن کے آ گیا تو گھبرا جاتے ہیں کیا ہو گیا. صحابہ کی جرأت دیکھیے, بادشاہ کے تخت پر چڑھ کر کے وہ تلوار نکال کر کے کہہ رہے ہیں کہ اگر حضور نے منع نہ کیا ہوتا تو اسی دربار میں درباری, وہاں درباری بھی کھڑے ہوئے, محافظین بھی کھڑے ہوئے, ڈرے نہیں. اسے کہتے ہیں جرأت ایمانی. ان کا ایمان 100% اللہ پر تھا, ان کا یقین اللہ پر تھا. ہمارے اندر ہم کہتے تو ہے نہیں, حقیقت دل میں اتری ہوئی نہیں ہے. تو بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر سے جملہ ہے لیکن بڑا جامع اور معنی ہے کہ ایسے ماحول میں, ایسے فتنے اور فساد کے ماحول میں انسان کا عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ہجرت. اب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے میری طرف ہجرت کرنا. تو اس لیے ان فتنے اور فساد کے دور میں دین پر جمے رہو, عبادت پر جمے رہو, اپنے آپ کو جو ہے وہ عبادت پر لگا دو. ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر آ رہا. یہ نہ سمجھو کہ آنے والا دن بہتر ہوگا, ہر آنے والا دن ایک نیا فتنہ لے کر ابھر رہا. نئے نئے فتنے آئیں گے. تو اس لیے ان فتنوں سے اگر تم بچاؤ چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر لگا دو. یعنی یہ نہیں کہتی شریعت, یہ نہیں کہتی کہ تم 24 گھنٹے مسجد میں رہو, ذکر ہی کرتے رہو, قرآن کی تلاوت ہی کرتے رہو. شریعت یہ نہیں کہتی. کاروبار بھی کرو اپنا, جو ضروریات زندگی ہے ان کو کرو, اور جو وقت فاضل بچے اپنا ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے اپنا اللہ کی عبادت میں لگا دو, کچھ ذکر میں لگا دو, کچھ قرآن کی تلاوت میں لگا دو, نمازوں میں لگا دو. تو جو اوقات بچ جائیں ان اوقات کو چوپالوں میں بیٹھ کر, باہر بیٹھ کر گپاشٹک مت کرو, ہوٹلوں میں بیٹھ کر اپنے اوقات کو ضائع نہ کرو, سوشل میڈیا پر اپنا وقت کو ضائع نہ کرو, بلکہ اس وقت کو اللہ کی عبادت میں لگا دو. یہ عبادت میں لگانا ایسا ہی ہے جیسے جہاد کرنا. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں کو درگزر فرما, ہم سب پر رحم اور کرم اور عافیت کا معاملہ فرما, ہر آنے والے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. رب کریم ہم بہت گناہگار خطا کار, اے اللہ ہمیں ہماری ہر خطا کو معاف فرما دیجیے, ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے, آنے والے فتنوں سے حفاظت فرما. الہ العالمین پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے مدارس کی, خانقاہوں کی, مساجد کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما, بیت المقدس کو یہود کے قبضے سے آزاد فرما. اے اللہ ہر قسم کی خیر سے مالا مال فرما, ہر قسم کے شرور اور آفات اور بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما.